السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 8ویں میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ اسٹوڈنٹ آپ لوگ جانتے ہیں، اس سے پہلے اکیڈمک ایئر 2020-21 میں کووڈ-19 کی وجہ سے آن لائن کلاسز کا اجرا کیا گیا تھا۔ آن لائن کلاسز کی مدد سے ہم نے آپ لوگوں کو جو ہے آپ کی تعلیم کے سلسلے میں ہیلپ کری تھی، اور PDF کے ذریعے سے آپ لوگوں کو باقاعدگی سے کام سینڈ کیا گیا تھا۔ الحمدللہ 2020-21 جو ہے مکمل ہوا۔ اب آپ کا اکیڈمک ایئر 2021-22 اسٹارٹ ہو چکا ہے، اور کووڈ کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ لوگوں کا تعلیمی نقصان نہ ہو، ہم نے دوبارہ سے آن لائن کلاسز اسٹارٹ کری ہیں۔ اسی سلسلے میں آج آپ کی کلاس 8ویں کی اسلامیات کے پہلے سبق کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ برائے مہربانی اسٹوڈنٹ آپ لوگ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 7 کھول لیجئے۔ اس کا سبق عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار کے بارے میں آج ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ عقیدہ آخرت عقائد اسلام میں سے ایک عقیدہ ہے۔ عقائد اسلام پہ یقین رکھے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہوتا۔ عقائد اسلام کی تعداد 5 ہے۔ توحید یعنی اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان۔ آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان جو ہے اس بات پر یقین رکھے کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، اور تمام کائنات میں جو موجود جاندار ہیں ان کو ختم کر وہ مر جائیں گے، اور ان کو اللہ پاک دوبارہ زندہ کرے گا انسانوں کو، اور ان سے ان کے دنیا میں کیے گئے تمام کاموں کا حساب کتاب لیا جائے گا۔ عقیدہ آخرت میں صرف ہم پہ یقین رکھتے ہوئے ہم اس بات کو اپنی زندگی کے اوپر لاگو کرتے ہیں کہ ہمارے دنیا میں کیے گئے ہر کام کا ہمارے کو حساب دینا ہے۔ اچھے کام کا ہمیں صلہ ملے گا یعنی اجر ملے گا، اور برے کام کا جو ہے ہمیں گناہ ملے گا، تو ہم دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ آئے بچوں، میں آج آپ کو سبق کی جو ہے اسٹارٹ کراتی ہوں، ریڈنگ کرواتی ہوں۔ عقیدہ آخرت و تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم۔ عقیدے کے لفظی معنی ہیں کسی چیز پر پختہ یقین رکھنا، اور آخرت کے معنی ہیں بعد میں آنے والی زندگی۔ عقیدہ آخرت سے مراد ہے ایسی زندگی پر پختہ یقین رکھنا جو دنیا کی زندگی کے بعد آنے والی ہے۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم عقیدہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک دن اللہ تعالیٰ اس دنیا اور اس کی تمام مخلوقات کو فنا کر دے گا۔ وہ ایک دوسرے جہاں کی تخلیق کرے گا جس میں سب کو دوبارہ زندگی بخشے گا، اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تمام لوگوں نے اس دنیاوی زندگی میں جو کچھ اعمال کیے ہیں ان کا پورا اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور ہر شخص کے اچھے اور یا برے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ جس کا بھلائیاں اور برائیوں سے زیادہ وزنی ہوں گی اس کو بخش دیا جائے گا، جس کی برائی کا پلڑا بھاری ہوگا اسے سزا دی جائے گی۔ جن لوگوں کو بخشش ہو جائے گی وہ جنت میں جائیں گے، جو بے شمار نعمتوں کی جگہ ہے۔ اس میں انسان جو کچھ چاہے گا وہ اسے ملے گا۔ جن کو سزا دی جائے گی وہ دوزخ میں جائیں گے، جو طرح طرح کے عذاب والی جگہ ہے۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت۔ عقیدہ آخرت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس طرح آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ آخرت کی تعلیم دی، اسی طرح تمام انبیاء اسلام نے اپنی اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے، اور ہر زمانے پر اس پر ایمان لانا لازمی شرط رہا ہے۔ قرآن مجید میں ہدایت یافتہ اور کامیاب انسانوں کی جو صفات بیان کی ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے، اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ نے سنا کہ صرف ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ آخرت کی تعلیم نہیں دی، مگر اس سے پہلے جو تمام انبیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے تمام نے اپنی اپنی امت کو عقیدہ آخرت کا یقین دلایا، اور اس پر یقین رکھنے کا حکم دیا۔ اور عقیدہ آخرت پہ یقین رکھنے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا میں ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ایک دن اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے تمام اعمال کا حساب لے گا۔ اہل ایمان کو اس دن کی ہولناکی سے ڈراتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس دن سے ڈرو جب کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے۔
جس کا ترجمہ ہے اس دن کا محاسبے کا منظر پیش کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جس نے ذرا بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، جس نے ذرا بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ الزلزال کی آیت کا ترجمہ ہے آخرت کو سوچ کے انسان اگر اس کے یہ دل میں یہ بات یقین ہوگا کہ ایک دن یہ دنیا فنا ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم سے ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، تو بچوں انسان گناہ کرنے سے، برائی کرنے سے ڈرتا ہے، کیونکہ جب اسے یہ پتہ ہو کہ اچھائی کا انعام ملے گا اور برائی کی سزا ملے گی تو لازماً برے کاموں سے رکے گا اور نیک کام کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ ہر انسان انعام پانا چاہتا ہے اور دنیا میں کیے گئے کاموں کی، اچھے کاموں کا انعام جنت ہے۔ جنت بہت خوبصورت جگہ ہے اور دوزخ آگ والی جگہ ہے، جو اس میں ڈالا جائے گا وہ تپتی آگ میں جلے گا۔ عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں کردار۔ عقیدہ آخرت انسانی سیرت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس عقیدے کی وجہ سے انسانی سیرت پر جو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، نیکی سے محبت اور بدی سے نفرت۔ جب ایک مسلمان کا یہ ایمان بن جاتا ہے کہ اس کا ہر عمل محفوظ کیا جاتا ہے اور قیامت کے دن اس کے مطابق اسے جزا یا سزا ملے گی تو وہ نیکی سے محبت کرنے لگتا ہے اور بدی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اس طرح معاشرے کا بہتر اور صالح فرد بن جاتا ہے۔ نمبر 2، بہادری اور شجاعت۔ ہمیشہ کے لیے فنا ہو جانے کا خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، لیکن جب ایک مومن کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ زندگی صرف یہی فنا ہونے والی نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کی عارضی اور آخرت کی زندگی دائمی ہے، اس خاطر جان دینے سے انسان فنا نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی پا لیتا ہے، تو وہ حق کی خاطر جان دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس طرح اس کے دل میں شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3، صبر و تحمل۔ یہ عقیدہ انسان میں صبر و تحمل کا جذبہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ ایک مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ حق کی خاطر جو تکلیف آتی ہے اسے برداشت کرنے سے آخرت میں اجر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ سورہ الزمر کی آیت نمبر 10 کا، جو صبر کرنے والے ان کو بے شمار ثواب ملے گا۔ یعنی انسان جب اپنی اس دنیا میں ہر مشکل کو صبر سے برداشت کرتا ہے اور اس یقین کے ساتھ برداشت کرتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی عارضی ہے، ایک دن یہ زندگی ختم ہوگی اور ہمیں آخرت میں جو ہے اللہ پاک ایک بہتر اجر دے گا، تو اس اجر کے لیے انسان اس دنیا میں اچھے کام کرتا ہے اور بھلائی کی امید میں نیکی کرتا ہے اور بدی سے باز رہتا ہے۔ نمبر 4، سخاوت و فیاضی۔ آخرت پر پختہ یقین انسان کو سخی فیاض بھی بنا دیتا ہے، اور اس لیے کہ مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے آخرت میں اس کا بہترین اجر ملے گا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، سورہ البقرہ کی آیت ہے، کا ترجمہ ہے، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پاؤ گے۔ یعنی کہ انسان جو اس دنیا میں نیکیاں کرتا ہے اس کا اجر اللہ پاک اس کو آخرت میں دیتا ہے اور جنت کی صورت میں دیتا ہے۔ اس لیے سماج کے نادار لوگوں کے لیے اور سماج کی اجتماعی بھلائی کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھتا ہے، یعنی کہ انسان بھلائی کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے اور وہ خوف خدا سے سب کچھ کرتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے خدا اس کی نیکی کو قبول کرے گا۔ نمبر 5، احساس ذمہ داری۔ اس عقیدے کی وجہ سے انسان میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس عقیدے کو ماننے والے کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ فرض کو ادا کرنے سے آخرت میں اجر ملے گا اور فرض میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے آخرت میں باس پرس ہوگی، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے ذمہ داری کے احساس کے ساتھ اپنے فرائض کو سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بچوں، آپ نے جیسا کہ اس سبق میں عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار پڑھا اور سنا کہ اس عقیدے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو ایک ذمہ دار شہری بناتا ہے، ایک ذمہ دار انسان بناتا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کی وجہ سے وہ سنبھل کر اور ڈر کر اس زندگی کو گزارتا ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان رکھے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں بن سکتا، اس عقیدے پہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ تو بچوں، یہ آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ اس سبق کا PDF
کے ذریعے سے کام آپ کو بھیج دیا جائے گا۔ یہ تمام کام آپ کو فیئر کاپیوں میں کرنا ہے، اور اس کی جو ایکسرسائز ورک میں خالی جگہیں، صحیح جواب کا انتخاب اور درست جملوں کو غلط جملوں پہ نشان لگانے والی جو ہے، یہ تمام کام بچوں آپ کو فیئر کاپیوں میں کرنا ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے آپ نے اپنی فیئر کاپیاں لا کر اسکول میں چیک کرائی تھی، ان کاپیوں کو آپ اسکول لے کر آئیں گے اور ہم سے چیک کروا کر لے کر جائیں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو جیسا سمجھایا جا رہا ہے آپ ویسا ہی کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔